بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل کی وعید، قرآن مجید برہان رشید میں لفظ ویلن متعدد جگہوں پر آیا۔ ویلن کا معنی ہے تباہی، اور ویلن کا معنی وعید بھی کیا جاتا ہے۔ خرابی ہے ان کے لیے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للذین یحدث بالحدیث لیدھک بہ القوم فیکذب ویل لہ ویل لہ۔ اس شخص کے لیے تباہی ہے جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ویل لہم ویل لہم، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ جگت بازی جو لگائی جاتی ہے، پھر سارا دن ساری رات، کیا صبح کیا شام، کیا گلی کیا دفاتر کیا دکان، بلکہ اب تو مسجدیں اس سے پاک نہیں۔ بعض نمازی حضرات مسجد کے اندر اس طرح سے جگت بازی کرتے ہیں، تو مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ مزاح کے طور پر، شغل لگانے کے لیے، جگت کے طور پر جس نے جھوٹ بولا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے نے بھی اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دیا۔ تو ہمارے ہاں اس میں کوئی تمیز نہیں کی جاتی، ایسے ایسے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ اسلام نے خوش طبعی کرنے سے، مزاح کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن مزاح کرنا، خوش طبعی کرنا تو خود سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک خاتون حضور کے پاس آئی، اس نے بوڑھی اماں تھی، اس نے کہا آقا دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے۔ حضور نے فرمایا بوڑھیاں مائیاں کوئی نہیں جنت چونا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بڑھیا روتی کیوں؟ اس نے کہا جی میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا میں نے تجھے کب کہا بوڑھے لوگ جنت میں نہیں ہوں گے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے لوگوں کو حسن واپس لٹا دے گا، اور جتنے بوڑھے ہوں گے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ان کو جوانی عطا فرما دے گا۔ اب دیکھیے کہ اب حضور نے خوش طبعی کے اندر، مزاح کے اندر بھی ایک امت کو کتنا پیارا مسئلہ عطا فرما دیا۔ ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اونٹ دیجئے، میں نے اس پر کچھ سامان لاد کر لے کے آنا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے غلام سے فرمایا کہ اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ تو وہ بندہ چل پڑا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ٹھہرو، تم تو سواری مانگ رہے تھے۔ اس نے کہا جی میں نے بچے کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے، یعنی آپ کسی سے مزاح کریں، خوش طبعی کریں تو اس میں جھوٹ نہ ہو، کسی کی حوصلہ شکنی نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹنے پائے، کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو۔ آج ادھر ہوتا ہے مذاق کے اندر، جگت بازی کے اندر بڑے سفید داڑھی والے بزرگ ہوتے ہیں، ان کی تحقیر کر دی جاتی ہے۔ تو سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، کہ جو بڑے کا ادب نہ کرے اور چھوٹے پر شفقت نہ کرے۔ اب دیکھیے یہ اسلام نے کتنا خوبصورت، کتنا پیارا تصور پیش کیا کہ تم بڑے کا ادب کرو، احترام کرو۔ یہاں پر جھوٹ، مزاح کے اندر، جگت بازی کے اندر بعض دفعہ چھوٹوں کے اندر چھوٹے پر زیادتی کی کر دی جاتی ہے، بڑے کا بے ادبی اور گستاخی کر دی جاتی ہے۔ تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویل للذین یحدث بالحدیث لیدھک بہ القوم فیکذب ویل لہ ویل لہ۔ خرابی اس بندے کے لیے، تباہی مند اس بندے کے لیے جو صرف کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ وہ بندہ تباہ ہو گیا، وہ بندہ تباہ ہو گیا، وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو گھنٹوں گھنٹوں، دن دن، راتوں رات ہی
مذاق ٹھٹھے اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی، بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، لا تماری اخاک ولا تمازہ ولا تعدہ موعدا فتخلفہ، کہ اپنے مسلمان بھائی سے بے جا جھگڑا نہ کرو۔ یہاں کیا ہوتا ہے، کسی چوک میں تھوڑی سی موٹر سائیکل کو گاڑی کو تھوڑی سی سائیڈ لگ گئی نہ جانے میں، فوری کہتے تو انو ہے تینوں دسدا کوئی نہیں۔ اب دیکھنے والا کوئی بزرگ ہوتا ہے، اور فرمایا ولا تعدہ موعدا، بے تکا مذاق نہ کرو۔ خام کا یہ ہر وقت ہی زبان بک بک کرتی رہے، تو حضور نے فرمایا خبردار ایسا نہ کرو۔ اور پھر حضور نے فرمایا فَتُخْلِفَهُ، کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جو تو نے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف ہی نہ کر، اس وعدے کو پورا کر۔ تو بتائیے، سچ بتائیے، آج ہمارے اندر بے تکے بے مقصد جھگڑے، بے تکا مذاق اور وعدہ خلافیاں، یہ تو ہماری قوم کا وتیرہ بن گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ خرابیاں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا عذاب تمہارے اوپر کیا نازل کرے گا، تمہارے اوپر قحط نازل کر دے گا، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے رزق کو تنگ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کبھی فوج کی صورت میں، کبھی ڈکٹیٹر کی صورت میں، کبھی وزیر اعظم کی صورت میں، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے چور مسلط عذاب کی صورت میں کر دے گا، اور پھر تم بھگتتے رہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی ہلاکت اور تباہی ہے کہ بندہ ہر وقت بے جا بے مقصد ہاں 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 کرتے رہنا، مذاق کرتے رہنا، بے تکا بولتے رہنا، فضول بولتے رہنا، اور پھر اس کے اندر جھوٹ ہو، چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہ ہو، اور یہ کثرت سے بولنا، ہنسنا، مذاق کرنا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُقْصِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ نہ ہنسا کرو۔ حضور نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، کہ زیادہ ہنسنے سے حضور فرماتے ہیں دل مردے ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت ہنسی مذاق میں لگے رہنا، ہنستے رہنا، ہا ہا کرتے رہنا، اور ہر وقت جغت بازی کرتے رہنا، جس بندے کا شیوا بن جاتا ہے پھر اس کے دل سے نور خدا نکل جاتا ہے، اس کے دل سے ہدایت نکل جاتی ہے، اس کا دل پھر مردہ ہو جاتا ہے، اس پر پھر کوئی سچی بات اثر نہیں کرتی، قرآن حدیث اس پر اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔